السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک ایسے ٹاپک پہ ایک ایسے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں جو آج کل بہت ہی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ کیا ہم نے کبھی اس چیز پہ غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، کتنا ہم نے جینا ہے؟ زیادہ بھی ہو تو جو آج کل کا دور چل رہا ہے، جس طرح سے لوگ مر رہے ہیں، 60-70 سال سے اوپر کوئی نہیں جا رہا، زیادہ بھی ہو تو 80 سال تک۔ اب اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ 80 سال جینا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ 80 سال بہت زیادہ ہیں۔ اب بھی ہماری عمر ہی کتنی ہے، 20-25 سال، 30 سال، 40 سال، اب بھی تو کافی زندگی رہتی ہے، ابھی تو 80 سال تک بہت ٹائم ہے، بہت عرصہ ہے ابھی۔ مگر کیا آپ کو اس بات کا کوئی علم نہیں کہ آپ کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے؟ موت کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے، تو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تو آپ کیوں خود کو تیار نہیں کر رہے؟ کیوں خود کو اس چیز کے لیے آمادہ نہیں کر رہے کہ آپ نے مرنا بھی ہے، ہم نے مرنا بھی ہے؟ اب ایک جگہ ہے ہمارے پاس یہ زندگی، جو دنیا کی زندگی ہم اس کو کہتے ہیں، ایک ہے ہمارے پاس آخرت کی زندگی جو موت کے بعد آنی ہے۔ اب فرض کر لیں ہم اس دنیا میں 70-80 سال ہم نے جی لیا ہے، ہمیں موت نہیں آئی، ٹھیک ہے، 80 سال تک ہم جی لیے، اس کے بعد ہمیں موت آ گئی، اور ایک وہ زندگی ہے جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ 1000، 10,000، 1 کروڑ، جتنا بھی کہہ لو، یعنی کہ بس وہ زندگی چلتی جائے گی، وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک زندگی وہ ہے، اور ایک زندگی یہ ہے چھوٹی سی، جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ زندگی ہے، 80 سال کی زندگی۔ اب اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے کہ ہم چھوٹی سی زندگی ہے، اس کی خاطر جہاں ہم نے زیادہ بھی گزار لیا وقت، تو 80 سال، تو اس چھوٹی سی زندگی کی خاطر ہم اپنی وہ زندگی خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہم نے تا حیات رہنا ہے، جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ وہ زندگی اپنی خراب کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی زندگی کی خاطر۔ ہم کیوں یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر ہم اس چھوٹی سی زندگی میں خود پر تھوڑا قابو رکھ لیں، لوگوں کو خوش کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اور اپنی خواہشات پر قابو رکھ لیں، صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے، تھوڑا سا عرصہ، مطلب 50، 60، 70 سال ہی کہہ لو، صرف یہ عرصہ اگر ہم خود پہ تھوڑا سا قابو رکھ لیں، تو ہماری وہ آخرت کی زندگی جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہماری سنور سکتی ہے، ہم وہاں اچھے سے رہ سکتے ہیں۔ مگر اگر ہم اس چھوٹی سی زندگی میں اچھے سے رہ لیں، اپنی خواہشات پر قابو رکھ لیں، جیسا کہ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم اس چھوٹی سی زندگی میں مستیاں کرتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، آج کل کے جو جوان ہیں، آج کل گانے سننے کی کوئی ایج نہیں ہے، چھوٹی بھی سن رہے ہیں، بڑے بھی سن رہے ہیں، اور جوان بھی سن رہے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ اور خاص کر یہ آج کل بہت ہی بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا۔ آج کل ایسا کوئی جوان نہیں ہے جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہو، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہی والا چکر چل رہا ہے۔ یہ اگر زندگی میں نہ ہو تو کیا زندگی نہیں چلنی؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ضروری ہے ایک زندگی جینے کے لیے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جوان لڑکے ہوتے ہیں، گرل فرینڈ چلی جائے یا بوائے فرینڈ چلا جائے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ ارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے علاوہ بھی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا تو بندہ خیال کر لے کہ ضروری نہیں ہے کہ بس یہی چیزیں رہ گئی ہیں ہماری زندگی میں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، اس میں ہم پاس ہوں گے تو تب جا کے ہماری آخرت کی زندگی اچھی ہوگی۔ ہم یہاں چھوٹی سی زندگی میں سب کا دل دکھاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، انا ہے ہمارے اندر، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی ہرا رہا ہو کسی، یعنی کہ ہمارے ساتھ کوئی مقابلے پہ اتر آئے، اگر ہم اس سے مقابلہ ہار رہے ہوں تو ہم ایک ضد پر آ جاتے ہیں کہ ہم نے ہارنا ہی نہیں ہے، اگر ہار گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور ہم اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے آپ پہ غرور کرتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ کس بات کا غرور ہے؟
غصہ کرتے ہیں، تھوڑا سا کوئی کچھ کہہ دے غصہ کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے، تھوڑا سا کسی سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے، کیوں معاف کریں ہم اس کو، انتقام لینے پر اتر آتے ہیں، اب ہم نے اس سے انتقام لینا ہی ہے، کینہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بس بہت زیادہ برائیوں میں گرفتار ہیں ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی بھی آنی ہے، ہمارا سارا کچھ ان کے اعمال نامہ چیک کیا جائے گا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے حالانکہ نماز ہم پہ فرض ہے۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہو یا نہیں، کیسا سوال ہے یار، آپ مسلمان ہو، نماز تو ایسی چیز ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کسی سے سوال کرو نماز پڑھتے ہو یا نہیں، نماز تو اولین چیز ہے، اولین فریضہ ہے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہو آپ، اور یہ سوال ہی بیتوقع ہے کہ نماز پڑھتے ہو یا نہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اب جب رمضان کے روزے آ گئے ہیں تو کیسے آپ یہ سوال کر سکتے ہو کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ فرض ہے، بس روزہ رکھو، جو بھی مسلمان ہے روزہ فرض ہے، بس آپ روزہ رکھو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس سے پوچھو کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، کیسے نہیں ہے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، صرف اس چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات کو ناراض کر دیتے ہیں، لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، پیار محبت عشق مشوقی، یہ سارا کچھ کرتے ہیں صرف اس چھوٹی سی زندگی کی خاطر، اپنی خواہشات کے آگے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اپنی خواہشات پر قابو ہی نہیں، ہمیں اس آخرت کی زندگی کا خیال ہی نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی بھی آنی ہے، ہمیں موت بھی آنی ہے، ہمیں اپنے نفس پہ قابو نہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، نوجوان چھوڑو، آج کل بزرگ لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہے معذرت کے ساتھ، کہ کسی کو نفس پہ قابو ہی نہیں ہے، تھوڑا سا ان کو موقع مل جائے، جب تک موقع نہیں ملا وہ اچھے ہیں، لیکن جب موقع مل جائے تو پھر ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، نفس پر کسی کو قابو نہیں ہے، اپنی شہوت، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل، کیوں آخر 60-70 سال کی ٹوٹل زندگی ہے، یہ اگر بندہ خود پہ قابو رکھ لے، صرف 60-70 سال کی زندگی، صرف 60-70 سال، یہ قابو کر لو خود پہ، باقی پھر آخرت کی زندگی تا حیات زندگی ہے، وہاں پھر سب کچھ کرنا، صرف اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑا سا قابو کر لو اپنے اوپر، اپنے نفس پہ قابو کر لو، پھر وہ ایسی زندگی ہے، تا حیات زندگی ہے، آخرت کی زندگی، پھر وہاں مزے کرو، جو کرنا ہے کرو، یہ اچھے سے نہیں جیو گے تو وہاں ہمیشہ برباد ہو جاؤ گے، یہ زندگی اچھے سے جیو، وہ زندگی اپنی سنوار لو، یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی نہیں جیو گے اچھے سے تو وہاں کچھ نہیں ملے گا، ابھی آپ لوگوں کو پچھتاوا نہیں ہوگا، آخرت میں ہم سب کو پچھتاوا ہوگا، ہم یہی کہیں گے کہ وہ 60-70 سال کی زندگی اگر ہم اچھے سے جی لیتے، صرف چھوٹی سی زندگی ہے، زیادہ نہیں ہے، 60-70 سال کہنے کو بہت ہیں، لیکن اگر آخرت کی زندگی سے کمپیئر کیا جائے تو بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اگر ہم اس زندگی میں تھوڑا سا خود پہ قابو رکھ لیں تو وہ آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی ہماری سنور سکتی ہے، تو ہم بس یعنی کہ ایک سوچ کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے یہ، کہ پتہ نہیں لوگ کس طرف جا رہے ہیں، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے آخرت کی زندگی کی، بس اسی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ان کو موت بھی آنی ہے، موت سب بھول چکے ہیں، اگر کسی کو اپنی موت یاد ہوتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا، لیکن سب اپنی موت بھول چکے ہیں۔ خدارا اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی زندگی کو سنوارو، اس زندگی میں کچھ نہیں رکھا، ساری مطلب کی دنیا ہے، کون ہے جو آپ کا مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے، کل کو آپ پہ کوئی تکلیف آ جائے تو کوئی آپ کا پوچھنے والا نہیں، تو کیا چاہتے ہو اس زندگی سے؟ اگر آج سے آپ لوگ، ہم سب کی بات کر رہا ہوں کہ آج سے اگر ہم سب اس چیز پہ اتفاق کر لیں کہ آج سے ہم نے اپنی زندگی سنوارنی ہے، یہ چھوٹی سی زندگی کی خاطر، یعنی کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اگر ہم صرف
इस छोटी सी ज़िंदगी में अपने आप पे काबू रख लें, अपने नफ्स पे काबू रख लें, तो वो जो हमेशा की ज़िंदगी है जहाँ हमने हमेशा रहना है वो हमारी अच्छी हो सकती है, वहाँ हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो क्यों हम इस छोटी सी ज़िंदगी में ख़ुद पे काबू ना रखें, यहाँ अपने आप पे काबू रखें, अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखें, अपने नफ्स पे काबू रखें, तो वो ज़िंदगी हमारी अच्छी हो सकती है, वहाँ हम मज़े कर सकते हैं। वहीं पर ये सब कुछ करना जो यहाँ आप चाहते हो, यहाँ जो आप चाहते हो कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपका नफ्स चाहता है, वो आप आखिरत की ज़िंदगी में भी कर सकते हो निजात हासिल करके। वहाँ ये सब कुछ हराम नहीं होगा जो आप यहाँ करना चाहते हो। कुछ लोग हैं, हमारी जवान पार्टी आजकल ये सोचती है कि वहाँ हमें 70 हूरें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी 70 हूरें? नहीं मिलेंगी, किसी को नहीं मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? यहाँ आप हर किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, लड़कियों के साथ लाइन मार मार के आप थकते नहीं हो, और आप चाहते हो, आपका ये ख्याल है कि आपको 70 हूरें मिलेंगी। नहीं मिलेंगी, किसी को भी नहीं मिलेंगी। यहाँ आप किसी लड़की की इज़्ज़त रख लो, यहाँ आप अच्छे से रहो, वहाँ जाके तब मिलेंगी। जो काम आप यहाँ उल्टा करोगे वहाँ आपको नहीं मिलेगा, चाहे इनाम रखा भी है आपको नहीं मिलेगा। आप यहाँ ख़ुद को संवारो, आप यहाँ अपने आप पे काबू रखो, नफ्स पे काबू रखो, तब जाके वहाँ ख्वाहिश करना कि वहाँ मैंने दुनिया में तो ये काम नहीं किया था, अब आखिरत में ये सिला मुझे उसका मिलेगा, मुझे मिलेगा ये इनाम, तब आप जाके उसकी ख्वाहिश करो। तो ऐसे नहीं होता, हमें ख़ुद को चेंज करना होगा। ऐसे ही चलेगा तो हमें आखिरत में निजात नहीं मिलेगी। हम मुस्लिम हैं, हमें एक उम्मीद है कि हम मुस्लिम हैं, हमारी निजात होगी, वहाँ सिफारिश होगी। हाँ, हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, लेकिन ये तो नहीं ना कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और हम कहें कि हमारी सिफारिश होगी। ख़ुद भी कुछ करना होगा, ख़ुद भी कुछ करना होगा, तब जाके वहाँ सिफारिश होगी। कुछ नहीं करेंगे अपने लिए, थोड़ा बहुत कुछ नहीं करेंगे तो सिफारिश नहीं होगी। क्यों ख़ुद को नहीं पहचान रहे कि इस छोटी सी ज़िंदगी की खातिर अपनी वो आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी ख़राब मत करो। ख़ुद को पहचानो, आज से वादा करो ख़ुद के साथ कि इस ज़िंदगी में जब भी कोई गुनाह में मुब्तला होने लगो तो ख़ुद पे काबू रखो, अपने नफ्स पे काबू रखो। बस अगर इस ज़िंदगी में ख़ुद पे काबू रख लिया तो वो आखिरत की ज़िंदगी आपकी ही है और जन्नत आपकी है। लेकिन अगर इस ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात पर काबू ना रखा तो बस फिर यूँ समझ लो कि वो ज़िंदगी आपने ख़राब कर ली। यहाँ आपने 30-40 साल गुनाह किया होगा, वहाँ आपने हज़ारों साल जलते रहना है आग में। तो इस चीज़ को पहचानो कि 30-40 साल गुनाह करके क्या चाहते हो। सिर्फ 30-40 साल ख़ुद पे काबू नहीं रखोगे तो वहाँ हज़ारों साल जलोगे। तो अपने हज़ारों साल बेहतर बनाने के लिए अगर यहाँ 30-40 साल ख़ुद पे काबू रख लो तो क्या हो जाएगा। आज से ख़ुद से वादा कर लो कि जब भी कोई गुनाह करोगे तो ये चीज़ जहन में रख लो कि यहाँ काबू करना है तो वहाँ निजात मिलेगी, वरना तो कुछ नहीं होगा।